أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. احباب ذی وقار، معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، سرور کون و مکان، فخر آدم و بنی آدم، امام الانبیاء، سرور گرد و سرا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے حضور دعا ہے، خالق کائنات حق کہنے کی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، دین اسلام وہ اعلیٰ اور کامل دین ہے جس نے انسانیت کے تمام گوشے اور انسانی زندگی کے تمام اصولوں کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ جس میں انسان ان پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے. اسلامی معاشرہ ہی وہ معاشرہ ہے جو انسان کی کامیابی اور کامرانی سے جو خوبصورت تصور سے آشنا ہے اور اس سے بھرپور ہے. اسلامی معاشرہ انسانیت کی بقا ہے. اسلامی سوسائٹی انسانی زندگی کے کامیاب اصول فراہم کرتی ہے. قرآن، حدیث اور سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے جو زندگی کے خوبصورت انمٹ نقوش ہیں قرآن و حدیث کے تصور میں گزرے ہوئے، وہ یقیناً ہماری کامیابی اور کامرانی کا حسین اور خوبصورت ذریعہ ہے. ہمارے ہاں دین اسلام کے ان پاکیزہ تصورات پر توجہ دینے کی بجائے، غور و خوض کرنے کی بجائے، امت ان
مسائل میں گھر گئی اور ان مسائل کی طرف ہمیشہ ان کو ڈسکس کیا گیا جس سے اسلام کا یہ حسن اور اسلام کی یہ خوبصورت عظمت اور رفعت سے ہماری نسل صحیح طور پر آشنا نہ ہو سکی۔ دین اسلام میں انسانی معاشرے کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس میں انسان اپنے لیے جینا اور اپنے لیے زندہ رہنا اور اپنے لیے زندگی گزارنا یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اسلامی تصور یہ ہے کہ یہ زندگی جو میری ہے یہ میری تبھی ہوگی جب میں اس کو اللہ کی مخلوق کی مدد، اللہ کی مخلوق کی بھلائی، اللہ کے بندوں سے پیار، اللہ کے بندوں سے الفت، اللہ کے بندوں میں محبت بانٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور اسی کا ہو کر رہوں۔ یہ انسان کو یوں بھی نہیں سکھاتا اسلامی معاشرے سے کٹ جاؤ، زندگی انسانی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہتا ساری رات عبادت کرو، دن کو عبادت کرو، دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو جاؤ۔ اسلام اس تصور کو بھی نہیں بیان کرتا۔ عبادت کرو، عبادت کے ساتھ ساتھ اسلام میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ہے حقوق العباد، کہ تم نے معاشرے کے ان افراد کا خیال کرنا ہے، سوسائٹی کے ان لوگوں پر توجہ دینی ہے جو پڑوس میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو آپ کی محبت اور آپ کی شفقت کے محتاج ہیں، آپ ان سے کیا برتاؤ کرتے ہیں، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان سے آپ کا میل جول کیسا ہے۔ جب یہ ہمارے ہاں تصور آ جائے، یقین جانیے کہ پھر اسلام کے چاہنے والے مسلمان پوری دنیا میں اپنا حکمرانی، اپنا تسلط، اپنی عظمت اور رفعت کو بحال کر سکتے ہیں اور گرتی ہوئی ساکھ کو یہ یقیناً سہارا دے سکتے ہیں۔ آج کل جو غیر مسلم لوگ اقلیتیں ہیں، آپ جانتے ہیں وہ انہی چیزوں پر توجہ دے کر لوگوں کی ہمدردیاں لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کے ہاسپٹل سے لے کر ان کے سکولز اور سکولز سے لے کر ان کے دیگر جو خیراتی اور انسانی ہمدردی کے جو مختلف سینٹرز ہیں ان میں وہ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دے کر اجاگر کرتے ہیں، اور پھر وہ شو کرتے ہیں دیکھو مسلمان تو یہ ہیں، مسلمان ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، اور ہم دیکھ لو کس طرح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اسلام کا حسن تھا اس لوگوں کو بیگانہ کیا گیا، اور ہم نے بارہا کہا، ہمارے سننے والے، ہمارے جاننے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، ہم نے ہمیشہ یہی کہا اسلام کا جو حسن تھا اس کو انسانوں کو، مسلمانوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام کو اللہ معاف فرمائے ایک وحشت، بربریت اور قتل و غارت کے حوالے سے ایسے نامراد لوگ ہیں جنہوں نے یہ دھبے اسلام کے حسین چہرے پر لگانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ جب نمازیوں کو ماریں گے، مسافروں کو ماریں گے، جب آپ لوگوں کو ماریں گے، جب بچوں پر ظلم کریں گے، جب آپ پڑوسیوں کو ظلم کریں گے، جب آپ کے معاشرے میں معصوم بچیاں لہو لہان ہوگی، تو پھر یقیناً لوگ سوچیں گے کہ یہ اسلام کیسا ہے۔ یعنی ایک آدھ بندہ اگر کوئی بےغیرتی کرتا ہے تو دھبا دین پہ آتا ہے۔ اس لیے ہم سارے بحیثیت مسلمان، ہم ریپرزینٹیٹر ہیں اسلام کے، ہم سارے مسلمان اسلام اور اسلامی تبلیغ کو پہنچانے والے ہیں، اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہیں۔ ہماری گفتگو اچھی ہو، ہمارا میل جول اچھا ہو، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز اچھا ہو، پڑوسی سے تعلق اچھا ہو، رشتہ داروں سے سلوک اچھا ہو، عزیزوں سے اچھا ہو، اپنے نوکر خادم غلام سے اچھا ہو، تو جب ایسا ہوگا یقیناً لوگ کہیں گے کہ یار یہ دین اسلام کتنا اعلیٰ دین ہے۔ اس دور میں تبلیغ بھی ضرورت ہے، لیکن تبلیغ سے کروڑ درجے زیادہ کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب
کردار اچھا ہوگا لوگ آپ سے متاثر ہو کر سرکار دو جہاں علیہ السلام کے دین سے وابستہ ہوتے جائیں گے. آپ کی زبان کنٹرول میں ہو, آپ کا ہاتھ کنٹرول میں ہو, آپ کی آنکھ کنٹرول میں ہو, تو پھر دیکھیے اللہ کا کرم, زبان, ہاتھ, ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو چیزیں فتنہ ہیں, جو چیزیں لڑائی کا موجب ہیں, جو چیزیں فساد کا باعث ہیں, اللہ نے ان تمام چیزوں کو مسلمانوں کے ہاں بے ثباتی کے طور پر پیش کیا. اس میں کچھ نہیں ہے, یہ لڑائی ہے, یہ تمہاری اولاد جس پہ تمہیں ناز ہے یہ فتنہ ہے, یہ تمہارا مال جس پہ تمہیں ناز ہے یہ فتنہ ہے, یہ ساری چیزیں فتنہ ختم ہونے والی ہیں. حکومت, طاقت, قوت, یہ پاور, یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اللہ کا بندہ وہ ہے جس نے اس کی بے ثباتی کو جان لیا اور اس کی بارگاہ میں اس کی الوہیت کے دامن کو اپنی عاجزی اور انکساری اور بندہ ہونے کے ساتھ جب تھام لیا تو یقیناً پھر اس رسی کو پکڑا, اس راستے پر چلا جو اللہ کے حبیب سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اسے عطا فرمایا ہے. اسی میں ہی کامیابی ہے. گویا نماز ہے, نماز کے ساتھ ساتھ بیان ہے زکوٰۃ کا. یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے اسلامی معاشرے کا وہ حسین پہلو ہے جو آپ کو دنیا کے دیگر ادیان اور مذاہب میں کہیں نظر نہیں آئے گا. یعنی نماز کے ساتھ ہی متصل فرما دیا, زکوٰۃ ادا کرو, یہ ہے اب دوسرے کے لیے ہے. اس میں دو چیزیں, ایک تو آپ کے بھائی کے لیے آپ کے دل میں جذبہ خیر خواہی, اور دوسرا آپ کو یہ بتا دیا گیا یہ جو مال آپ کو ملا ہے اس پر کسی اور کا حق ہے. جب آپ نے محنت سے کمایا, آپ نے خون پسینہ بہایا, آپ کے پاس جب آیا تو آپ نے وہ مال جب کسی کو دیا اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے میرے بندوں کو کیسے بانٹ رکھا ہے, دیکھو دینے والا میں ہوں لیکن میرا بندہ میرے بندوں میں بانٹ کر یہ بتا رکھا گئے کہ میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے, میری زندگی پر تمام کنٹرول میرے اللہ کا ہے اور اس کے رسول کے حکام کا ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے پھر کامیاب ہوتا ہے بندہ, پھر انسان کامران ہوتا ہے, پھر اس پہ عزت ہوتی ہے, لوگ جانتے ہیں اللہ رسول کے احکام پر چلنا, ان کو ماننا, ان کو تسلیم کرنا کامیابی. چنانچہ اللہ کریم نے ان لوگوں کا پھر ایک تعارف کرایا گیا جن کی زندگی ایسے ہے. سورہ البقرہ اور اس میں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے, فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے یہ کتاب قرآن, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی عیب نہیں, کوئی اس میں کمی نہیں, کوئی اس میں کمی اور کجی کا تصور نہیں ہے. پھر قرآن اعلان فرما رہا ہے یہ قرآن راستہ بیان کرنے والا ہے, یہ راستہ دکھانے والا ہے, قرآن راستہ بتانے والا ہے, قرآن راستہ بتانے والا ہے. ھدی للمتقین, اللہ کے بندوں کو ڈرنے کا, خدا سے خوف رکھنے کا,
اللہ کے ہاں خوف بندے کے دل میں آنے کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ راستہ دکھانے والا ہے. جس طرح قرآن راستہ دکھاتا ہے اسی طرح صاحب قرآن بھی راستہ دکھاتا ہے. قرآن بھی ہادی ہے، اللہ کا رسول بھی ہادی ہے. قرآن بھی ہدایت والا، نبی بھی ہدایت والا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا جو یقین کرتے گئے غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے گئے نماز کو، اور جو کچھ ہم نے دیا جو کچھ ہم نے دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے گئے. دیا ہم نے گئے دینے والے ہم گئے، ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے گئے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وہ لوگ ایسے گئے جو یقین رکھتے گئے، ایمان لاتے گئے اس کتاب پر جو آپ پر اے محبوب نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر نازل ہونے والی کو بھی مانتے گئے، آپ سے پہلے والی کتاب کو بھی مانتے گئے. قرآن کے اس جملے پر بھی غور فرماؤ، آپ پر نازل ہونے والی اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی، اس پہ قادیانیت اپنی موت مر جاتی ہے، مر جانا چاہیے، مر گئی ہے. قرآن نے کہا پہلی والی کتابوں پر ایمان لاتے گئے اور آپ پر لاتے گئے. مطلب یہ ہے کتابیں وہی تھی جو اس سے پہلے نازل ہوئی، آپ پر اب کوئی نہیں آئے گی، کیونکہ نہ نبی آئے گا نہ کتاب آئے گی. نبی بھی آ گیا، آخری کتاب بھی آ گئی. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے کہا کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا بھی، پر نہ ڈوبے. محبت سے بولیے سب سے آؤ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آؤ. جو عقلی اعتبار سے قرآن کے، حدیث کے، اصول کے، اجماع کے، مسلمانوں کے اصولوں کے مطابق مرزائی قادیانی کافر ہیں، کافر گئے جو دھوکہ دیتے گئے کہ ہم بھی اسی کتاب کو مانتے گئے. ہم کہتے گئے اگر اس کو مانتے ہو تو پھر تمہارا مرزا کہتا ہے مجھ پر وحی آئی، تو جو جھوٹا ہوتا ہے وہ تو صوفی نہیں ہوتا، ولی بھی نہیں ہوتا، مسلمان بھی نہیں ہوتا، وہ تو منافق
मुनाफिक होता गए, बेईमान होता गए, तो तुम्हारा मिर्जा किसी मेयार पर भी इस उसूल पर पूरा नहीं उतरता। कुरान कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। पहले नाज़िल हुई नबियों पर, अब मेरा नबी सबसे आखिरी नबी महबूब खुदा बनकर आ गया। अब न किताब आएगी न साहिब किताब आएगा। बरेली के इमाम ने कहा करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी सबसे औला औला, हमारा नबी सबसे भी अपने मौ मेरे नबी के प्यारे गुलामों, मिर्जाइयत तो अपने दिफा में एक आयत पेश करके उसकी तावीलें करती है, लेकिन कुरान की एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजारों आयतें कुरान की उनकी इस फिक्र को, उनकी इस जनाबे वाला गलीज नजरिए पर हमेशा ऐसा उनके ताबूत पर कील ठोकती है कि उनकी कमर सीधी हो ही नहीं सकती। तुम किस किस की तावील करोगे? अल्लाह के बंदे कुरान पढ़ने वाले एक एक आयत से नबी की अजमत साबित करते जाएंगे। इसलिए कुरान की एक एक आयत अजमत मुस्तफवी बयान करती है, इज्जत मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, शान मुस्तफा, हुस्न मुस्तफा बयान करती है। लेकिन पढ़ने वाला कोई गैरतमंद हो, एक एक हर्फ से नबी की अजमत साबित करता चला जाता है। क्या क्या खूब अंदाज है बरेली के सुल्तान का। अजमत मुस्तफा भी बयान करे तो अहमद रजा कुरान से बयान करे, हुस्न मुस्तफा भी करे तो कुरान से बयान करे। हद कर दी गए आशिकों के इस सालार ने अपनी मोहब्बत और अकीदत की। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं काफ गे सुहादग या अब रुआखे नसार, काफ गे सुहादग या आंखें ऐन साद, काफहा या ऐन साद, उनका चेहरा नूर का। हमने कहा बेईमान कादियानियों, नबी तो कौम में सबसे हसीन होता है, तुम्हारा मिर्जा तो बेहया, उसकी तो एक आंख ही नहीं है। वो एक आंख वाली ट्रैफिक को मोटरवे पे पुलिस नहीं चलने देती, तो तुम्हारे मिर्जे की तो आंख ही एक है। कितनी पागल है वो कौम जो एक आंख वाले को नबी मान रही हो। उसका चेहरा गंदा, सूरत गंदी, फिक्र गंदी, सोच गंदी, नजरिया गंदा, और उसकी बारगाह में गुस्ताखी करते हो जिसके लिए कुरान की 6666 ये आयतें अजमत बयान कर रही हो, लेकिन सुनाने वाला भी अहमद रजा को काफ गे सुहादग या अब रुआखे ऐन साद, काफ गे सुहादग या अब रुआखे ऐन साद, काफहा या ऐन साद, उनका चेहरा नूर।
اہل سنت، اسی لیے ہم کہتے ہیں بریلی کا بابا تیری قبر سلامت رہے۔ جب بات آتی ہے نبی کی عظمت کی، ہمارے کرسی پہ بیٹھنے والے معذور بابا جی بیمار اور ضعیف بھی ہوں تو سینے سے نبی کی عظمت کا نعرہ لگا کے بتاتے ہیں سلامت رہے وہ سنی مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نبی کی نعت کی لوری دے کے پالا ہے۔ سب سے بالا عالم اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر جب ان کی بات کو بیان کر لیا پھر قرآن نے اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے ڈگری جاری فرما دی۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہی لوگ صحیح راستہ پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا گئے، یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے گئے۔ کامیاب کون ہے؟ جو نماز پڑھتے گئے کامیاب، جو زکوٰۃ دیتے گئے کامیاب، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے گئے کامیاب، نبی کی غلامی میں گئے کامیاب، مصطفیٰ کی اتباع میں گئے کامیاب، کملی والے کی تابعداری میں گئے کامیاب، اللہ کا خوف دل میں گئے کامیاب، نبی سے محبت کرتے گئے کامیاب۔ یہ فلاح کو پہنچے ہوئے گئے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پھر انہی کی لسٹ قرآن نے آگے فرمائی گئے، فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا یہ لوگ ہیں کیسے؟ ان کا رفیق کون ہوگا؟ ان کا ساتھی کون ہوگا؟ اور کامیاب لوگوں کا ساتھی کون ہوگا؟ نون والوں کو نواز شریفی کی رفاقت پہ ناز، پی پی والوں کو زرداری کی رفاقت پہ ناز، پی ٹی آئی والوں کو عمران کی رفاقت پہ ناز، دیوبندیوں کو مولوی ڈیزل کی رفاقت پہ ناز، دہشت گردوں کو سمیع الحق کی رفاقت پہ ناز، غیبانہ جنازوں کا کاروبار کرنے والوں کو حافظ سعید کی رفاقت پہ ناز ہے، نواز شریف کے مالشیوں کو ساجد میر کی رفاقت پہ ناز ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے تمہارا رفیق کون ہوگا؟ نبی، صدیق، شہید، صالحین۔ ہم نے کہا تمہیں سیاستدان مبارک ہو، ہمیں اللہ کے محبوبوں کی رفاقت مبارک ہو۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، امام راغب نے لکھا ہے دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہترین ہو جائے اور بقا اور جناب غنا عزت مل جائے۔ اخروی فلاح چار چیزیں ہیں۔ فرمایا وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ تونگری جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل نہ ہو۔ اور فرمایا جب فلاح کو مطلق بولا گیا اس میں دین کی بھی فلاح آ گئی، دنیا کی بھی فلاح آ گئی۔ کامیاب ہے وہ لوگ جس کو
زندگی میں جماعت علی کی رفاقت مل گئی، لاسانی کی رفاقت مل گئی، کرما والا کی مل گئی، گولڑا والا کی مل گئی، امام ربانی کی مل گئی، امام علی الحق کی مل گئی، احمد رضا کی مل گئی، شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی کی مل گئی، غزالی زمان کی مل گئی، محدث اعظم کی مل گئی، اور مرنے کے بعد نبیوں کے سلطان کی قربت مل گئی۔ وہ کامیاب ہو گیا، بولو وہ کامیاب ہے، یہاں بھی فلاح وہاں بھی۔ ہم فلاح والے، بولو ہم فلاح والے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں گناہگار ضرور ہیں، پر کسی کے ہیں، کسی کے ہیں، اور جن کے ہیں وہ انشاءاللہ یہاں بھی گئے۔ تو جب بندہ ان کا بن جاتا ہے، ان کی غلامی میں آ جائے، اللہ کے قرآن، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے میرے نبی کے پیارے غلاموں، پھر فلاح کا تصور قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، سورہ بقرہ شریف میں اعلان خداوندی ہوا، سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، سب پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں پھر مال خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں کو پھر یتیموں میں خرچ کرے، پھر غریبوں میں خرچ کرے، اور مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدیوں اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو، اور نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ اصل کمالات یہ چیزیں ہیں۔ آیہ پاک میں اللہ کریم نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا، فرمایا مشرق ہو یا مغرب، اس میں یہود و نصارہ کی بات کرتے ہوئے کہا عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ تو وہ بھی کرتے ہیں، خدا کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی عقیدے سے مانتے ہیں، لیکن سنو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے جو تمہیں پیغمبر اسلام نے کہہ دیا، جو نبی نے فرما دیا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل آیا، اپنا سب کچھ قربان کرنے میں آگے آگے رہو۔ جب تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ بھی فرمائے گا، عزت میں برکت بھی دے گا۔ پھر یہ کہا اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہو، یہ نہیں مال ہو تمہارے ٹیکسوں کا، مال ہو ہمارے ٹیکسوں کا، سربراہ ہو اپنیاں بیٹیاں، پھر بانٹیں غریبوں میں 100 کیمروں کے چینلز کے سامنے فخر سے کہ ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، تم سے تو وہ بیریا ٹون والا ہی اچھا، ہم نے نہ اس کو دیکھا نہ اللہ کرے دیکھیں، ہم دیکھیں تو بس مدینے کو دیکھیں یا مدینے کے مسافر کو دیکھیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آخر تم بھی ہو
کھایا تم نے بھی گئے، لیا تم نے بھی ہے، حکمران کوئی بھی ہو، میں نے پھر کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، میری کوئی پارٹی نہیں، میری پارٹی محمد عربی پر درود پڑھنے والا ہے۔ یہ نہ کہا کرو ہم دے رہے ہیں، نہ، تمہارا حق ہے، تمہیں مل رہا ہے، اس پر بھی پوچھ گچھ ہوگی، کس کس کو کیا کیا دیا پوچھا جائے گا۔ مال یہ گئے اقتدار کے لیے نہ دو، اللہ کے پیار کے لیے دو، اللہ کے پیار کے لیے دو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں دیا جائے، وہ جو اللہ کی محبت میں دیا جاتا ہے اس میں پھر مزہ گئے، وہی مال گئے جو خرچ کیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، جس کو اپنی نمود و نمائش کے لیے خرچ کیا جائے وہ عبادت نہیں، ثواب، اس پہ کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اس وجہ سے اپنی شہرت کے لیے، عزت کے لیے، اپنے نام کے لیے خرچ کرے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مال خرچ کرو تو اللہ رسول کی محبت میں ہو، رحمت کون و مکان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا کہ کتنا خرچ کیا، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے، کس کے لیے خرچ کیا۔ اللہ دل کو دیکھتا گئے، اس نے جو خرچ کیا گئے وہ کیا گئے۔ فرمایا اس میں جب کوئی بندہ اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے خرچ کرے تو اس میں شرک کا خدشہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا دکھلاوے کے لیے عمل کرنا یہ شرک اصغر ہے۔ احادیث بہت کثرت سے اس معاملہ میں موجود ہے۔ میرے نبی کائنات علیہ السلام کے پیارے غلاموں، وہ خرچ بھی کرو تو اللہ کے لیے، خرچ بھی کرو تو رسول اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے گا۔ ادھر تم دیتے جاؤ گے، ادھر اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرماتا چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے، تیرا کیا بنے گا؟ دل کہے تیرا کیا بنے گا؟ لیکن اسی لیے تو بزرگ کہتے ہیں دل کہے تیرا کیا بنے گا، جو کہا نا دل یہ کہے تو تم ایسا کرو دل ہی نبی کو دے دو۔ ہولی بولو، ہولی بولو، یہی بات ہے نا۔ دل کہے گا تو نے کیا کیا، تو جب دل تم دے دو گے، جب، اسی لیے دیکھو آنکھیں کتنی ہیں، کان، ہاتھ، پاؤں، بولیے دو، دل، جس کو سبحان اللہ نہیں آتی وہ تکلیف نہ کرے، دل ایک ہے۔ وہ دل ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ رسول کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا یہ ان کو دے دو، پھر دل یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو نے کیا کیا، دل کہے گا جلدی کر۔ اب جن کا دل رسول اللہ کو دے دیا، انہوں نے کیا کیا؟ ہمارا دل تو ہمیں کہتا ہے کیا کرو گے، اور ان کا دل ان کو کہتا ہے جلدی کرو، اس سے پہلے کہ میں دھڑکنا بند ہو جاؤں، میں تیرے لیے نہیں رہتا، تیرے اندر ہوں، دھڑکتا ان کے لیے ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے غلاموں، فرمایا پھر اس وقت تیری ضرورتیں جتاتا ہے، وہ ڈر پیدا کرتا ہے یار پتہ نہیں تیری عمر کتنی باقی ہے، تو کتنا زندگی پائے گا، آج تو نے مال دے دیا، تیرے کل کا کیا بنے گا، تیرے بچے کا کیا بنے گا، تیرے بھائی کا کیا بنے گا، تیرے گھر کا کاروبار کا کیا بنے گا۔ دل
دل تجھے یہ کہے گا تیرے گھر کا کیا بنے گا، لیکن جب تم یہ دل اس کو دے دو گے، اللہ رسول کو دے دو گے، پھر یہ نہیں کہے گا پھر جلدی کر تیرا کیا بنے گا۔ جب تم یہ کرو گے تو کامیابی ہے۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں، ایک حدیث میں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے، بہترین خیرات یہ ہے، ایسے وقت میں خرچ کرے جب بندہ تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، زندگی بہت زمانہ تک دنیا میں رہنے کی اس کو ابھی امید ہو۔ ایسا نہ کرو صدقہ کرنے کو زندگی اچھی ہو تو ٹالتا رہے، مرنے کے قریب آئے تو پھر صدقہ کرنا شروع کر دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اگرچہ وہ صدقہ بھی قبول ہے جو مرنے سے پہلے کیا جائے، لیکن صدقہ افضل وہ گئے جب بندہ زندگی پڑی ہو لیکن وہ کہے یار یہ میری زندگی بھی باقی ہے لیکن اللہ کی مخلوق مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہے، اس پہ اللہ بھی راضی رسول بھی راضی، پھر وہ دل مرتا نہیں۔ جو دل اللہ رسول کا بن جائے وہ دل، پھر وہ دل کالا نہیں، وہ دل اعلیٰ ہوتا ہے، وہ دل اعلیٰ ہوتا ہے، وہ دل اونچا ہوتا ہے، وہ دل افضل ہوتا گئے۔ میرے نبی یہ کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے گئے، فرمایا اپنی زندگی میں جب تم پوری زندگی کے ماحول کو بناؤ، اس بیٹے کے لیے یہ کروں گا، اس کے لیے یہ کروں گا، اس بیٹی کے لیے یوں کروں گا، اپنے لیے یوں کروں گا، تب یہ بھی سوچ لے کہ اپنی آخرت کے لیے کیا کروں گا۔ جب تم اپنی عاقبت کو سنوارنے لگ جاؤ گے پھر تمہیں نہ کوئی دھرتی میں قاتل ملے گا، نہ کوئی شفاق ملے گا، نہ کوئی بدماش ملے گا، نہ کوئی لوٹنے والا ملے گا۔ پھر اکیلی عورت یمن سے چل کر کعبے کی طرف بھی جانے والی ہوگی، پھر عورتوں کی عزتیں لٹنے سے بچ جائیں گی، معاشرہ بربادی سے بچ جائے گا، لوگ تباہی سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب تم اپنے لیے نہیں جیو گے اللہ کے بندوں کے لیے جیو گے۔ قسم ہے اللہ کی، جب زندگی اللہ کی عبادت میں اللہ کے بندوں کے خدمت میں گزرے تو پھر اس وقت اللہ کی رحمتیں بندوں میں شامل حال ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، غریبوں پہ خرچ کرو، اپنوں پہ۔ یہ پروفیشنل سے بھی بچو، پروفیشنل بھکاری جو ہیں ان سے کیسے بچو گے؟ اپنوں کو دو۔ یہ سوچ لو میرے رشتہ داروں میں جو غریب ہے اس کی مدد کرنا میرا حق، جو میرے پڑوسیوں میں غریب ہے اس کی مدد کرنا میرا حق ہے۔ یہ ہر سال حج کرو، سال میں کئی کئی عمرے کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ناراض ہو گئے تو آپ مجھے معاف کر دیں کیونکہ بات حق ہے۔ میں ہر سال کئی کئی عمرے کروں، حج کروں، اور میرے رشتہ داروں میں ایسے غریب کی بچی بیٹھی ہو جس کے سر پہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے چاندی آ گیا، اور میں کیا منہ لے کے جا رہا ہوں گنبد خضرا کے مکین کی بارگاہ میں؟ کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ حضور میں آ گیا، ہر سال حج پہ آ گیا، عمرے پہ آ گیا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے پڑوس میں یتیم بچی ہے، غریب ہے، عزیزوں میں غریب ہے، اور میں اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے گزاروں۔ میں نے قربانی کا جانور 10 لاکھ کا لیا، میرے پڑوسی کے گھر میں کھانے کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے فاقے گئے، میں کیا زندگی رکھتا ہوں؟ اس میں پھر یہ اسلامی معاشرہ بدنام ہوتا گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، ذرا دیکھ تو صحیح، تیرا شہر سیالکوٹ کا کلندر علامہ اقبال کہہ رہا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ کہہ
کیسے لوگ تھے، یہ کیسے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اقبال نے بھی کہا گئے جن کی عظمت قرآن بیان کرتا گئے اصحاب رسول کی، وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے لیے بیوی سے جھگڑا کر رہے ہوں۔ رات تو نے چراغ جلایا، اس کی بتی اونچی تھی، تیل زیادہ لگ گیا، لیکن جب آنے والا آتا گئے اس کو اتنا دیتے گئے، وہ پوچھتا گئے وہ کیا گئے، یہ کیا گئے، وہ کہتے ہیں جو مجھ پہ خرچ ہوا گئے وہ میرا ہے، بس جو تجھ پہ خرچ ہوا گئے یہی مال ہے، جو میری آخرت کا سامان بھی گئے، اللہ رسول کی رضا کا ذریعہ بھی گئے۔ پھر وہ مال وہ اپنے لیے کیا جیتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے اعلیٰ، بچے بھوکے خود روزے سے، اس سے آہستہ بھی آپ کا حق ہے، خود بھوکے گئے، آنے والے کو خالی نہیں لٹایا، خود پیاسے گئے، آنے والے کو۔ یہاں ثواب پر بھی مذاق ہو رہا ہے، یہاں نیکی پر بھی مذاق ہوتا ہے، لیکن وہاں عالم یہ گئے جو آتا گیا، وہاں تو نبی کے غلاموں کا عالم یہ گئے کہ اگر زندگی کی آخری سانس آخری چل رہے ہوں، پھر پانی کا ایک پیالہ ایک بندے کی زندگی کے لیے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں اس کو دو وہ زیادہ پیاسا ہے، اس کو دو وہ زیادہ ہے، اس کو دو وہ زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو۔ جب آخری تک پہنچتا گئے تو ادھر پہلے سے لے کر سیکنڈ لاسٹ تک سارے دم توڑ چکے ہوتے گئے، دنیا تول کی نہیں گئے، لیکن انہی کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ